ہمارے دین اسلام میں اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام، ان کے اتہاس، ان کی حالات زندگی اگر اٹھا کر ہم آپ دیکھیں تو ان کے بہت ہی عجیب و غریب قصے کہانیاں سامنے آتی ہے، جو کہ دین اسلام شریعت محمدی سے بالکل علیحدہ ہے، ہٹ کر ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ایک ایسے بھی بزرگ ولی اللہ گزرے کہ وہ سارا دن اپنے مریدوں سے دیوار بنواتے ہیں اور پھر جب شام ہوتا تو دیوار توڑوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کے سلسلے ان کے چلتے اپنے مریدوں سے صبح پھر وہ کہتے کہ دیوار بناؤ اور شام کو گروا دیتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ اس کام سے اس بزرگ کو کیا فائدہ، اور مریدوں سے یہ کام کیوں لیتے ہیں، مریدوں کو کیا فائدہ۔ اب بھائی، جنہیں بزرگوں سے، ولیوں سے، صوفیاء اکرام سے نسبت ہے، محبت ہے، مانتے ہیں، تو ان کا ایمان ہے کہ اس روایت کو اور ان کی حالات زندگی کو حق جانتے ہیں، اور جو نسبت ہی نہیں رکھتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، جیسے وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، باقی جو ادر فرقے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ لوگ ان کی ایسی روایتوں کو، ان کی حالات زندگی کو جھٹلاتے ہیں، حق نہیں مانتے، نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جن کا ولیوں پر ایمان ہے، انہیں مانتے ہیں، وہ بھی یہ بات نہیں جانتے کہ اس سے ان بزرگوں کو کیا فائدہ، ایسے کام اپنے مریدوں سے وہ کیوں کرواتے ہیں، کیوں لیتے ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے کی حقیقت نہیں جانتے، پر عقیدہ ایمان ہے، مانتے ہیں۔ اور اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے ان کے کچھ راز ہوں، کوئی حکمت ہو، تبھی وہ ایسا کام انجام دیتے ہیں، ایسے کام مریدوں سے کرواتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک نامی گرامی ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت امیر کینال نام ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس جو بھی بندے، جو بھی ان کے مرید جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ چلو کبڈی کھیلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو فیض کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، میں تو فیض کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا فیض کبڈی میں ہے۔ اور باہو بند نقش بند رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، شریعت کے عالم تھے، کتابوں کے علم ان کے پاس تھی، اور بہت بڑے عالم تھے وہ۔ انہوں نے سنا، وہ پہنچ گئے فیض لینے کے لیے، تو پوچھا کہ امیر کینال کہاں ہے؟ تو مریدوں نے کہا کہ وہ تو کبڈی کھیل رہے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ جب تک آپ علم شریعت میں ہیں، ظاہری کتابوں کی تعلیم رکھتے ہیں، اور زبانی کلام، تقریریں، بیان اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کرتے ہوں، لیکن آپ علم روحانیت تک، قرب الہی تک، اللہ کی دوستی، معرفت حاصل نہیں کر سکتے اس تعلیم سے، اللہ کی دوستی، اس کی معرفت تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، ولایت حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، روحانیت میں درجے مقامات آپ کو چاہیے، تو علم شریعت سے آپ کو نکلنا ہی ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے کے مسلمان علماء، عالم حضرات یہ بات نہیں سمجھ پاتے اور سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے علم شریعت میں ہی ہے، یہ ظاہری علم میں ہی ہے، روزے نماز اور جسمانی عمل میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایسا ایک اپنا وچار، اپنی ایسی سوچ لے کر چلتے ہیں، اور اسی میں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت، جبکہ اس سے اس مقام و مرتبے تک کوئی ایک بندہ بھی آج تک نہیں پہنچ سکا۔ اگر کتابوں میں ہی ولایت چھپی ہوتی
कुर्बे इलाही छुपी होती, अल्लाह की दोस्ती बारगाह रिसालत अगर होती, रूहानियत में दर्जे अगर होते, रूहानियत के मकामों मर्तबे अगर होते, सिर्फ इस किताबों में इल्म शरीयत में ही होते, तो फिर दीगर जितने भी औलिया अल्लाह हैं, सूफिया इकराम हैं, उन्होंने फिर ये 12 साल और गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 साल के छिल्ले क्यों किए, जंगल क्यों इख्तियार किए। बहुत सी किस्से कहानियाँ रिवायतें वलियों की सामने आती है कि जिन्होंने जंगल इख्तियार किया, शरीयत से बाहर निकले। अब शरीयत में तो ये लागू नहीं है ना कि आप रहवानियत इख्तियार करें, आप जंगल इख्तियार करें, घर परिवार को तर्क करके आप छिल्ले 40 साल के लिए 12 साल के लिए करें। शरीयत में तो ये कहीं पे लागू नहीं है कि आप दुनिया से तर्क होकर तर्क दुनिया हो जाएं। शरीयत में तो ये हुक्म नहीं है। फिर ये औलिया अल्लाह ने, सूफिया इकराम ने ऐसा क्यों कदम उठाया कि दुनिया को तर्क करके उन्होंने जंगल इख्तियार किया। जब विलायत, अल्लाह की दोस्ती, मारिफत, रूहानियत में दर्जात, अगर ये इल्म शरीयत में, ये किताबों में ही वो सारा फैज़ होता, किताबों से ही लोग सब कुछ हासिल कर लिए होते, तो फिर जंगल जाने की ज़रूरत नहीं आन पड़ती किसी को। तो इससे साबित होता है कि किताबों से इल्म शरीयत हासिल करने से आप अपने जिस्मों को सलीके तौर तरीके सिखा सकते हैं, दुनिया हासिल आप कर सकते हैं, आप जन्नत तक भी आप रसाई हासिल कर सकते हैं, जन्नत भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती, दीदारे इलाही, जन्नत के दर्जात, जन्नत 7 दर्जों के हैं, जन्नत के दर्जात, रूहानियत में दर्जात, ये सब हासिल नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ ज़ाहिरी किताबों पर किनात करके रहते हैं, इल्म शरीयत पर ही सिर्फ रहते हैं। तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो बहरहाल हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह जब फ़ैज़ लेने के लिए हज़रत अमीर किनाल के पास पहुँचे, तो मुरीदों ने कहा कि वो तो कबड्डी खिला रहे हैं। तो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अल्लाह का वली, एक सच्चा सूफ़ी वली अल्लाह, मुर्शिद कामिल, ये तो कबड्डी नहीं खेल सकता, ना खिला सकता, ये कैसा अल्लाह का वली है। तो ये वापस लौटने लगे। जब ये वापस लौटने लगे तो जमी इनके कदम रोक लिए, और बाद में यही ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह कबड्डी खेल खेल कर हज़रत अमीर किनाल के साथ इतने बड़े वली अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, विलायत पर फ़ैज़ हासिल किए कि आज एक सिलसिला चलता है जिसे नक्शबंद सिलसिला कहते हैं। तो उन्हीं से ये नक्शबंदी सिलसिला चलता है। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से ही एक सिलसिला आज जारी है, चलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इल्म चली है वो 2 तरह की इल्म चली है। एक इल्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चलाई है उस इल्म को इल्म शरीयत कहते हैं, और एक इल्म जो हुजूर पाक से चली है वो इल्म तरीक़त कहलाती है। और सुना होगा आप सभी ने कि उलमाओं की ज़ुबान से भी आपने सुना होगा कि इस्लाम के 2 पर हैं, एक है इल्म शरीयत, दूसरा है इल्म तरीक़त। बंदा अगर एक पर से चाहे कि उड़ूं तो उड़ नहीं सकता, इसीलिए दोनों पर लगाना लाजमी है, यानी कि इल्म शरीयत के साथ इल्म तरीक़त जोड़ना बेहद ज़रूरी है। शरीयत का इल्म जिस्म के लिए है, ज़ुबानों के लिए है, दुनिया के लिए है, और तरीक़त का इल्म बंदे के, इंसान के रूह के लिए है, बंदे के बातिन के लिए है। और हमारे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही कामिल शरीयत के साथ कामिल तरीक़त भी हैं। हमारे सरकार गौहर शाही शरीयत
کے بھی راز حقیقت لوگوں پر کھولیں اور علم طریقت کے بھی راز لوگوں پر کھولیں اور اس کی حقیقت بھی بتائی اور لوگوں کو لگایا بھی، اور لوگ اس سے فیض بھی حاصل کیے اور اب تک کر رہے ہیں۔ اور اب تک ہمارے ذریعے آپ لوگوں تک جو بھی تعلیم و تحریر پیش کی جا رہی ہے وہ ہمارے سرکار گوہر شاہی کی ہی تعلیم پیش کی جا رہی ہے، جانکاریاں آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ جاگرک ہوں اور حقیقت جانیں، سمجھیں اور اسے اپنائیں اور کامیابی حاصل کر جائیں۔ شریعت کے احکامات، تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مدرسے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، مولوی عالم حضرات سے رابطہ کرنی ہوتی ہے، لیکن علم باطن جاننے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، علم طریقت حاصل کرنے کے لیے کسی مرشد کامل کا دامن تھامنا پڑتا ہے، مرشد کامل سے خود کو جوڑنا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی طریقہ نیا نہیں ہے، یہ طریقہ 1450 سال پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلایا ہوا طریقہ ہے۔ بیعت کرنا، مرید بنانا اور بیعت کرنے کا جو ادھیکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے عطا کیا ہے وہ اپنی امت کے ولیوں کو عطا کیا ہے، جو ولایت پر فائز ہیں، جو مرتبے پر ہیں، جو ڈیوٹی پر ہیں، جسے اللہ نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا، اللہ نے ڈیوٹی پر فائز کیا، جیسے کہ خواجہ غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، دیگر صوفیاء اکرام ہیں اور بھی۔ تو اللہ نے ایسے ہستیوں کو ڈیوٹی پر فائز کیا، ڈیوٹی پر بیٹھایا، ولایت عطا کیا، دوستی عطا کیا اور ڈیوٹی پر بیٹھایا۔ ایسی ہستیوں نے بندے کو علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت یعنی کہ علم باطن، روحوں کی تعلیم بھی عطا کیا، اور ایسے ہستیوں سے بندے جڑ کر بڑے بڑے مقاموں مرتبے کے مالک بنے اور اللہ کا قرب حاصل کیے، اللہ کی دوستی تک پہنچے۔ آج اس دور میں اللہ رب العزت نے جسے ڈیوٹی پر بٹھایا ہے، اللہ رب العزت نے باضابطے اذن عطا کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اذن عطا جنہیں ہوا، اجازت ملی ہوئی ہے، وہ ہیں سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی۔ اب